دوبارہ سنیے قرآن اور پھر مزید بات کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ کیا نقطہ ذہن میں رکھ کر ان آیات پہ غور و فکر کریں گے. فوکس کیجئے. سوچنے کا مرکزی نقطہ، فتنہ دجال سے حفاظت کیسے، یا فتنہ دجال سے بچنے کا نسخہ، فتنہ دجال سے بچنے کے طریقے، یہی بتایا گیا نا ان میں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں ایک بہت راز کی بات بتائی تھی کہ دیکھو لوگو، دنیا میں ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی. جن کو تو علم ہے کہ دجال کیا چیز ہے، وہ تو اس سے بچنے کے لیے ان آیات کو بس یوں پکڑ لیں گے. اچھا، یہ بچانے والی آیتیں، یہ کوئی جنتر منتر نہیں دیا جا رہا، اس میں وہ نسخہ بتایا جا رہا ہے، وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں. یہ کر لو گے تو دجال سے بچ جاؤ گے. دجال تو ایمان کا دشمن ہے، اس کے سامنے ایمان بچانا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم میں سے کچھ لوگ نسخہ لے کے ڈاکٹر کا تو کیا کرتے ہیں، وہ پانی کی بوتل میں ڈال کے اس کو ہلا جلا کے پی لیتے ہیں. ہم نے قرآن کے نسخوں کو تعویذ سمجھا ہے، اور ایسی آیات کو کس طرح لیتے ہیں. یہ آیت فلاں بیماری سے بچانے والی ہے، یہ آیت فلاں کام نکلوانے والی ہے، لہذا کیا کرو، 1000 دفعہ یہ آیت پڑھ لو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطلب یہی تھا کہ یہ 10 آیتیں رٹ کے 1000 دفعہ پڑھ لیا کرو، دجال تمہیں کچھ نہیں کہے گا؟ اس طرح کرنا ہوگا ہمیں. پھر کیا کرنا ہوگا؟ جو یہ آیتیں بتا رہی ہیں وہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کیا آ رہا ہے اس میں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا لا ریب فیہ، اس سے زیادہ فورسفل انداز ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس میں کوئی چیز ٹیڑھی نہیں، کوئی بھی کجی نہیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو انسان کو مس لیڈ کرے یا غلط رستے پہ لے جائے. قرآن کی یہ تعریف یہاں کیوں کی گئی؟ تاکہ اس کو مضبوط تھام لیا جائے، اس پر پورا پورا یقین کر لیا جائے، اس پر پوری طرح اطمینان رکھا جائے کہ فتنوں سے نجات کا راستہ اسی کے اندر ہے. پہلی آیت یہ سبق یاد کرا رہی ہے. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اس کتاب کو یقین کے ساتھ، شک و شبہ کے بغیر، پوری طرح شرح صدر کے ساتھ اس کو تھامنا ہوگا، لینا ہوگا. صرف خود نہیں، قیمن، بالکل درست مضبوط بات کہنے والی ہے یہ کتاب. کیوں آئی ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْ، تاکہ اللہ کے ہاں جو سخت عذاب ہے اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے. پھر کیا کرنا ہوگا اس کتاب کے ساتھ؟ یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ یہ کیوں درست ہے؟ یہ کیوں کجی سے پاک ہے؟ تاکہ کیا کیا جائے؟ لوگوں کو خبردار کیا جائے. کس سے؟ شدید عذاب سے. کہاں ہے وہ عذاب؟ اللہ کے پاس. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے. کہاں؟ اللہ کے پاس. دنیا کے اجر کی بات یہاں نہیں کی جا رہی، اسی لیے ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ. پھر کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ تیسرا مقصد. نمبر 1، لینذر بأسا شدیدا، یہ کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے. دوسری بات خوشخبری کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. تیسری بات پھر خبردار کرنا کس کو؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں بڑے بڑے، ان کے پیچھے کن دو مذاہب کی باہم چپکلش ہے، کن دو مذاہب کا باہم ٹکراؤ ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑی بہت بھی دنیا کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں، کیا نظر آتا ہے؟ وہ لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا ہم کو نجات دلا دے گا آخرت میں، اور وہ جو توحید خالص پر یقین رکھتے ہیں، ان دو گروہوں کا باہم ٹکراؤ ہے. یہ جو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں یا بظاہر دو ملکوں اور دو علاقوں اور دو طرح کے لوگوں کی باہم ایک ٹکراؤ ہے، یہ صرف دو گروہ نہیں ہیں، یہ دو نظریے ہیں. یہ دو نظریے ہیں. صلیبی جنگوں کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور بار بار یہ بات اٹھتی بیٹھتی ہے کہ موجودہ جنگیں جو ہیں یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. تو جو انسانیت اپنے آخری دور میں بڑھ رہی ہے تو ٹکراؤ ان دو کے درمیان ہی نظر آتا ہے بیسیکلی. اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا نسخہ دیا جا رہا ہے؟ اٹھ کے لڑو، خبردار کرو، میسج کنوے کرو. آپ دیکھیے سب سے پہلے پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے اس قرآن میں. نمبر 2 ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے. نمبر 3 ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. خاص طور پر کہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کس سیکٹر میں غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے، کن کو انذار کرنے کی ضرورت ہے؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ. ما لهم به من علم. ان کی یہ بات کسی دلیل پر مبنی نہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے. تو جس کے پاس علم نہ ہو اس کا علاج کیا ہے؟ کو بتایا جائے دلائل کے ساتھ. اور ان میں جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کے سامنے جب علم آتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ مان بھی رہے ہیں، قبول بھی کر رہے ہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ. وہ اندھا دھند آبا و اجداد کی پیروی میں یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے آبا و اجداد کے پاس بھی علم نہیں تھا. بہت سے لوگ آبا و اجداد کی تقلید کیوں کرتے ہیں، ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ کیا سوچ کے؟ وہ بڑے تھے، بزرگ تھے. تو کسی کا بڑا ہونا اس کی پیروی کرنے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس کے پاس کیا نہ ہو، علم نہ ہو. کیا یہ اہل کتاب نہیں تھے پھر بھی علم نہیں تھا؟ یہ تو اہل کتاب تھے، پھر کیوں علم نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس علم نہیں، اس لیے یہ نظریہ رکھے ہوئے ہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ کہاں لکھا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. دوسری طرف قرآن ان کو اہل کتاب کہتا ہے نا، پیپل آف دا بک، کتاب والے ہیں. کتاب بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، پھر بھی علم نہیں. وہ کیوں؟ بنیادی طور پر جو بگاڑ ان کے اندر آیا ہے وہ ان کی ناسمجھی کی وجہ سے آیا ہے. بعض اوقات لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ناسمجھ ہوتے ہیں نا. اچھا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ دلائل ہوتے بھی ہیں، علم ہوتا بھی ہے، پھر بھی لا علم ہوتے ہیں، پڑھ کے بھی ان پڑھ ہوتے ہیں، سمجھ کر بھی نہ سمجھ ہوتے ہیں، جان کر بھی انجان ہوتے ہیں. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے؟ انسان جس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے نا، ہم سب کا یہی حال ہے، جہاں ہم پیدا ہو گئے، جس ماحول میں آنکھ کھولی، جس طرح اور لوگ سوچتے ہیں، جیسے اور لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم بھی کیا کرتے ہیں، چیزوں کو اسی نظر سے دیکھنے لگتے. عموماً خاندانوں میں جو عداوتیں، نفرتیں، دشمنیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ماں باپ دل میں ڈال دیتے ہیں یہ تمہاری پھوپھی نہیں اچھی، وہ تمہاری خالہ نہیں اچھی، وہ فلانا ایسا. بچے سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے. وہ کس کو لے لیتے؟ وہ اسی کو لے لیتے. اچھا جب بڑے ہوتے ہیں اب لاکھ سمجھاؤ وہ اچھی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ نہیں وہ نہیں اچھی، میری اماں نے بتایا تھا وہ نہیں اچھی. اور پھر ان کے اوپر ایسا خول چڑھ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جس شخص کے اندر تعصب ہوتا ہے وہی ایسا شخص ہوتا ہے جو پڑھ کے بھی نہ پڑھے، جو جاننے کے باوجود بھی نہ جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ کی تعلیمات کا انکار کیا اس بنا پر تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا؟ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. پہچان ہے لیکن تعصب ہے،
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء تو تعصب کا شکار ہے، اور عوام بیچارے ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، ان کے پاس واقعی علم نہیں. تو میجورٹی بغیر علم کے صرف آباء و اجداد کی، بڑوں کی، علماء کی، اکابر کی تقلید میں اندھی چلی جاتی ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، یہ صرف وہاں نہیں، ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو سمجھ نہیں تھی، ہمارے بزرگوں کو سمجھ نہیں تھی، ہمارے علماء کو سمجھ نہیں تھی. ان باتوں کا سہارا لے کر عموماً انسان حق سے ہٹ جاتا ہے، صحیح رستہ چھوڑ دیتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، یہ اور ان کے آباء و اجداد علم پر مبنی بات نہیں کر رہے، محض خواہشات پر مبنی، تعصبات پر مبنی بات کیے چلے جا رہے ہیں. اور ان تعصبات کو کیا چیز توڑ سکتی ہے؟ آخرت کا خوف. اسی لیے قرآن کس لیے آیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ لینذر بأسا شدیدا. صرف آخرت کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کے تعصب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے. صرف آخرت کا عذاب اور آخرت کا حساب اور انجام ایسی چیز ہے جو انسانوں کو خواہشات سے باہر نکالتا ہے، غفلت سے باہر نکالتا ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، آنکھیں بند کر کے جو بول بولے چلے جا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں. علاج کیا ہے؟ وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو جان کے بھی انجان ہیں، وہ تو تعصبات کا شکار ہیں، وہ تو ضد برائے ضد میں مبتلا ہیں. کرنا کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ اب حل بتایا جا رہا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس درجے پہ آ کے پیغام پہنچانا، یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے دجال کے فتنوں سے بچنے کا نسخہ، یہ ہے حل. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، جب تک پیغام پہنچانے والے کے اندر اتنی شدید تڑپ اور اتنی خیرخواہی اور اس درجے کی تکلیف نہیں اٹھتی کہ لوگ عذاب کا شکار ہو جائیں گے، لوگ بھٹک رہے ہیں، لوگ مصیبت میں پڑ رہے ہیں، مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، جب تک یہ درد نہیں آئے گا لوگوں کے لیے، اس قرآن کی تعلیم عام نہیں ہو سکتی. یہ کتاب دنیا کے ہر بندے کے ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتی، ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے پہ آ کے کام کیا تھا جب دین پھیلا تھا. آج ہم میں سے کوئی ایک نہیں جو اتنی درد رکھتا ہو کہ لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، ختم کر دیں گے. یہ کون سا درجہ ہوتا ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا؟ کہ جب انسان کو کیا نہ یاد رہے؟ اپنا آپ بھی یاد نہ رہے. باقی سب کو چھوڑیے، اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیے، کیا میرے اندر انسانیت کے لیے اتنی محبت ہے؟ میں ان کی خاطر خود کو بھول سکتی ہوں یا اپنی خاطر ان کو بھولی ہوئی ہوں؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا اپنی خاطر ان کو بھولی ہوئی ہوں یا ان کی خاطر خود کو بھلا رکھا ہے. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ فتنہ دجال سے بچنا آسان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 10 آیتیں رٹ لیں اور نمازوں میں پڑھ لیں اور کبھی کوئی وظیفہ کر لیں اور دجال آئے گا تو وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں پائے گا، اس کی آنکھوں پہ پٹی بن جائے گی. یہ مطلب ہے؟ فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کتاب کے ذریعے پیغام عام کرنا، اس کتاب کو عام کرنا، اس کتاب کے ذریعے خبردار کرنا. اور کس چیز سے خبردار کرنا؟ یہ کہو کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ دماغی مریض بن جائیں گے اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، بس یہ مقاصد ہیں؟ نہیں، دنیا نہیں ہے مقصد، آخرت کا عذاب. قرآن صاف کہتا ہے کہ کتاب اس چیز سے خبردار کرنے کے لیے آئی ہے. جو لوگ اندھیرے میں ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، غفلت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں اور آگے کھڈا اور گرنے لگے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر آپ کے سامنے کسی برج پر کوئی شخص تیز گاڑی لے جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے آگے برج ٹوٹا ہوا ہے، تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آرام سے بیٹھے رہیں گے، اپنی گاڑی چلاتے رہیں گے، ٹھیک ہے وہ گر جائے مر جائے، میرا کیا، مجھے تو پتا ہے ٹوٹا ہوا ہے، میں تو بچ جاؤں. ایسا کر سکتے ہیں ہم؟ اگر آپ کے سامنے وہ کوئی اوپر سے گر رہا ہو چھت سے، آپ کہ پاگل ہے گرنے دو، میں تو اپنا پڑھ رہا ہوں کتاب، میرے آج کے نفل رہتے ہیں ابھی، اور میرا ابھی آج کا وظیفہ ہی نہیں پورا ہوا،
اچھا گرنے دو، میں کیا کروں. ہم یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے انسانیت کے ساتھ، ہم کہتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں، جائیں جہنم میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنا ذکر کر رہا ہوں. آج امت مسلمہ نے اس چیز کو دین بنا رکھا ہے. اپنے حجروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں امن چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. انسانیت اس رستے پہ دوڑ رہی ہے جس کا پل ٹوٹا ہوا اور وہ نیچے گرنے والی ہے، اور ہم میں کوئی تڑپ نہیں. آپ کے سامنے کوئی بچہ کنویں میں جا گرے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، لیکن ہم نے آخرت اس جہنم کے گڑھے کو کنویں سے بھی کم چیز سمجھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے غلط عقائد، غلط اعمال، غلط اخلاق کی وجہ سے اس میں گرتے چلے جائیں. ہمارے دل میں کوئی درد ہی نہ اٹھے اور نہ کوئی اٹھتی ہے، اور اگر کوئی اٹھنے لگے تو کہیں اتنے بھی ٹو مچ نہیں کرو، تھوڑا تھوڑا کرو، کیا ہوا؟ کیونکہ ہم نے اس دنیا کو گھر بنا لیا نا. ہم سمجھتے ہیں ساری کامیابی یہاں کی کامیابی، وہ بھول گئے ہیں کہ وہاں بھی کچھ پوچھ گچھ ہوگی. جن سے ہمیں محبت ہے، اپنے گھر والوں سے ہے نا، ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے. اگر ہمارے گھر والوں میں سے خدا نہ خواستہ کسی کو چھوٹا سا بھی کوئی نقصان ہو جائے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے اتنے میں کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے تمہیں پتہ ہے وہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، کیسی تکلیف اٹھے گی. میرا بھائی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیا کریں گے؟ کہیں اچھا میں نے ابھی لنچ نہیں کیا، ذرا ٹھہر جاؤ، میں ذرا یہ بھی کر لوں اور میں وہ بھی کر لوں. کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ بھائی سے محبت ہے، انسانوں سے محبت نہیں ہے. سب جھوٹے دعوے ہیں ہمیں انسانوں سے محبت ہے. اگر آپ کو انسانوں سے محبت ہو نا، آپ انہیں دیکھ کے آپ کے اندر سے ہوکے اٹھے اور آپ کو چین نہ آئے کہیں. ہمیں کوئی محبت نہیں انسانوں سے، اسی لیے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غیر ضروری چیزوں میں جا پھنستے اور الجھتے ہیں. جو کرنے کا کام ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ اپنی رعایت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. پھر کہتے ہیں یا اللہ وہ ہم 10 آیتیں پڑھ لیں گے نا، آپ ہمیں فتنہ سے بچا لینا. یہ دجال کا فتنہ تو سارے شہر میں آگ لگنے سے بڑا فتنہ ہے. تو بات یہ ہے کہ فتنے سے بچنے کے لیے ایک راستہ یہی ہے کہ اتنا تڑپیں لوگوں کے غم میں، گرنے والوں اور مرنے والوں کے اور ہمیشہ کے لیے ہلاک ہونے والوں کے، کہ واقعی چین اٹھ جائے اور آپ انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ سوچنا شروع کریں اور ان تک اس کتاب کو پہنچانے کے لیے. میں بار بار اس کتاب کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ سورت کا آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے؟ کتاب کے تعارف سے. اور پھر 3 دفعہ بتایا گیا ینذر اور یبشر اور ینذر. یہی رستہ ہے، یہی چیز ہے. اس کے بغیر کسی چیز سے اصلاح نہیں ہو سکتی لوگوں کی، نہ خوابوں سے، نہ بزرگوں کے اقوال سے، اور نہ بڑی بڑی باتوں سے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم اور تلاوت اور تربیت اور تزکیہ سب کچھ اسی سے دیا تھا، اسی کے اندر سے نکالا تھا سب کچھ. یہی بنیاد ہے، یہی اصل ہے. ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے رستہ اسی میں سے پتہ چلتا ہے. تو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے انسانوں کی خیرخواہی میں آخری حد تک تڑپنا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم پہ رحم آنے لگے کہ میرا یہ بندہ اتنا دکھتا ہے لوگوں کے لیے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. افسوس کی، دکھ کی انتہا. ہمارے افسوس اور دکھ کن چیزوں پہ ہیں؟ ذرا اپنے اپنے غموں کو دیکھیے، کن چیزوں پہ غم کھائے ہوئے، کن چیزوں کا دکھ اور روگ دل کو لگائے بیٹھے. کسی کو کوئی گھر نہیں ملا تو وہ اس پہ دکھی ہے، کسی کے ہاتھوں میں زیور نہیں تو وہ اس پہ دکھی ہے، کسی کے پاس اچھا لباس نہیں تو وہ اس پہ رو رہا ہے، کسی کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملی تو وہ اس پہ رو رہا ہے. ہم ذہنی مریض بنے ہوئے ہیں، ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں غم ہے، پریشانیاں ہیں. کن باتوں پہ کبھی سوچا ہم نے؟ یہ واقعی ایسی چیزیں ہیں دنیا کی کہ جن پہ بندہ اتنا غم بنائے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے. دیکھیں نا، جب ہم دنیا میں کسی چیز کی محرومی پر غم مناتے ہیں اور مریض ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض یا دماغی مریض ہوتے ہیں نا، ہے نا دنیا میں نفسیاتی امراض ہے کوئی نہیں. ایسے لوگ کس کو نقصان دے رہے ہیں؟ لعلہ کا باخع نفس کا، لیکن کس پر؟ اپنی ہی ذات پر، اپنی ہی زندگی میں کسی محرومی پر. کیا کر کر کے؟ اسفا، افسوس کر کر کے. غم سبب ہے نا سب چیزوں کے پیچھے. کچھ چھٹ گیا ہاتھ سے، غم لگ گیا. وہ غم اتنا لگ گیا کہ نفسیاتی مریض بن گئے. اگر نفسیاتی مریض بن گئے تو کیا ہوا؟ خود کو ہلاک کرنے لگ گئے. کوئی اپنا ہوش نہیں، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا، نہ کسی اور چیز کا. ایکسٹریم کیسز بھی ہیں اور نارمل اور اس سے نیچے. بہت سارے لوگ ہوں گے آپ میں سے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں ذہنی سکون نہیں، ہمیں
دماغی سکون نہیں، ہمیں چین نہیں، ہمارے دل میں کوئی پریشانی ہے، کوئی بے چینی ہے، کوئی بے قراری ہے. کبھی پوچھے خود سے کس چیز کی؟ کیا کھو دیا آپ نے جو آپ اتنے بے قرار ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بے قرار ہونے کی چیز کیا ہے. آپ تو اپنے آپ کو اسوہ رسول کا متبع اور پیروکار سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے آئیڈیل ہیں. آپ کو ان سے اتنی محبت ہے، آپ ان کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، مگر ان کی ایک صفت بھی نہیں لی کہ انسانیت کی محبت میں کوئی غمگین اور دکھی ہو جائے. کوئی ایک نفسیاتی مریض مجھے دکھائیں جو یہ کہتا ہو کہ میں اتنا پریشان ہوں کہ لوگوں کی آخرت کا کیا بنے گا، اور وہ اس میں نفسیاتی مریض ہو جائے. ہم سب خود اپنی ذات اور اپنے مفادات کے نقصان میں ضرور نفسیاتی مریض ہیں. بہرحال فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ہم میں سے کتنے لوگوں نے نصارہ کو، کرسچنز کو، یہود کو، دیگر ادیان کے لوگوں کو تڑپ کر ان کی ہمدردی میں انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہو. ہم نے تو صرف نفرت کرنا سیکھا ہے. کیا کبھی دین نفرت سے بھی پھیلا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے نفرت کی تھی؟ نیور. تو طائف میں پتھر مارنے والوں کے بھی جواب میں جب جبریل آئے اللہ کے حکم سے، اذن سے کہ محمد اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سب کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. آپ نے تو وہاں بھی نہیں بدلہ لیا جہاں اللہ کی طرف سے بھی اجازت تھی اور جبریل علیہ السلام کھڑے تھے کہ میں ابھی حکم دیتا ہوں پہاڑوں کے فرشتوں کو، ابھی ان سب کو پیس کے رکھ دیتے ہیں. آپ نے اس موقع پر بھی صبر کیا اور کہا نہیں، شاید ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. اس طرح دین پھیلتا ہے. آج ہم میں سے ہر کوئی امریکہ کو گالیاں دینا اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے. ہر کوئی دوسرے مذاہب کے لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا اپنا جہاد سمجھتا ہے. پیغام پہنچانے میں ہم نے کیا خرچ کیا ہے؟ کیا اس کیفیت پہ آ کے ہم میسج دے چکے ہیں کہ ہمیں حق پہنچتا ہو، ہم کسی کو برا بھلا کہیں؟ وہ ایسا جو کرتے ہیں وہ ویسا کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، وہ کیوں نہ کریں؟ آپ نے ان کو کیا سکھایا؟ جو بھی کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے پھر یہ تو ایک سزا ہوتی ہے ان قوموں کے لیے جو اللہ کا نام لے اور پھر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو انسانیت کے لیے عام نہ کرے. یہ تو دنیا میں وارننگ ہے. دیکھو اپنی آخرت کی خیر مناؤ. دنیا میں یہ آفتیں ٹوٹ رہی ہیں، سبق سیکھو ان سے. کوئی ہے غلطی کہیں تمہاری، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، ساری الغار دوسروں پہ، وہ یوں کر رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں. لیکن ہم خود کو نہیں رکھ کے دیکھتے کہ ہمارا فرض کیا ہے، ہم نے کتنا تڑپ کے پیغام پہنچایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ ایسا نہ کرنے کی عام طور پہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ سب کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا سے دل لگا لیا. ہم نے کیا کر لیا؟ دنیا سے دل لگا لیا. دنیا سے دل لگانے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے اس زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے یہ اس کی رونق ہے. اور یہ دنیا کی رونق کیا ہے؟ امتحان. لنبلوہم، ہم انہیں آزما کے دیکھیں. کیا؟ ایہم احسن عملا، کہ ان رونقوں میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کون اچھے کام کر سکتا ہے، کون پھر اللہ کو یاد کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. یاد رکھو ایک وقت آئے گا جب ہم اس زمین پہ پائی جانے والی ہر چیز کو بالکل ایک چٹیل میدان بنا دیں گے. اب آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ انسانوں کے لیے شدید خیرخواہی کے ساتھ کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ ان تک پیغام پہنچائیں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آئے تو پھر اصحاب کہف کا طریقہ اختیار کریں. کون تھے یہ اصحاب کہف؟ آئیے دیکھتے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. چند نوجوان تھے جو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پناہ گاہ یعنی غار میں چلے گئے اور انہوں نے دعا کیا مانگی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. دو چیزیں مانگی. یا اللہ، ایک تو ہمارے حال پہ رحم کر، اپنے پاس سے رحمت دے ہمیں، اور دوسری اب ہمیں بتا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہیئ لنا من امرنا رشدا، اس معاملے میں تو ہماری رہنمائی فرما.
اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پہ رحمت کی؟ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے. یعنی اٹھ کے وہ دو گروہ ہو گئے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے مختلف اوپینین رکھ رہے تھے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کوئی کانسٹنٹ چیز نہیں بلکہ مسلسل بڑھتی رہتی ہے، گرو کرتی. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے. اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے تھے. کس طرح اللہ تعالی ایسے لوگوں کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے. آپ سوچئے کہ ہمارے اندر اس درجے کا توکل اور یقین نہیں، عزم نہیں، لہذا مدد بھی کتنی آتی ہے، پھر اسباب بھی کتنے ملتے ہیں جتنا ہمارا ظرف ہوتا ہے. اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. یہ سارا سین ایک خاص طرح کا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تاکہ کوئی ان پر اٹیک نہ کرے، کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے، ان کی نیند خراب نہ کرے. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا، جیسے سلایا تھا ویسے ہی اٹھا دیا تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے. اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. اب یہ باہر کے حالات سے بالکل بے خبر اپنے سمجھ کے مطابق تدبیریں کریں. ہمارا حال بھی تو یہ ہوتا ہے نا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ پوری دنیا کی سچویشن اور حالت کیا ہے. ہم اپنی سوچ اور اپنے ظرف اور اپنے حساب سے اپنی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر یہ بھی سیدھی ہو جاتی ہیں. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب بھی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. یعنی عموماً لوگوں کی عادت اور حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ ارریلیونٹ باتوں میں پڑ جاتے ہیں، کسی بھی واقعے سے، کسی بھی حادثے سے، کسی بھی ان یوزول چیز سے کوئی سبق نہیں لیتے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. پس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو. اس سے کیوں روکا گیا؟ تعداد کے معاملے میں، گنتی کے معاملے میں بحث مت کرو.
تاکہ اصل مقصد سے نہ ہٹیں، اصل سبق نہ بھولیں. جو لوگ غیر اہم چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، غیر ضروری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، وہ اصل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو نمبر 1 از نمبر 1، امپورٹنٹ از امپورٹنٹ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ان امپورٹنٹ از امپورٹنٹ، اور ان امپورٹنٹ بیکمس امپورٹنٹ. تو ہمیں اہم کو ہی اہم رکھنا ہے. اور دیکھو، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتیں اور اللہ کی مصلحتیں مختلف طریقے پر کام کرتی ہیں جو ہمارے پیمانوں سے الگ ہوتی ہیں. ہمیں ضرورت کس بات کی، کیا کرنے کی؟ جب کہیں غار میں چھپنا ہو یا گوشہ نشینی اختیار کرنی ہو تو اس وقت انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ جب پورا ماحول مخالف ہو جائے پھر کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اللہ سے دعا کر کے نئے اور بہتر راستے کی تلاش کرنی چاہیے. اور بالکل آئسولیٹ بھی ہونا پڑے تو بھی انسان اللہ سے تعلق قائم رکھے اور رہنمائی مانگتا رہے. دیکھیے، کبھی میسج کنوے ہوتا ہے بول کر، کبھی ہوتا ہے کسی اور ذریعے سے پہنچا کر، خود خاموش رہ کے، کسی اور چیز سے، کسی کتاب سے، کسی کیسٹ سے، کسی اور چیز سے. کبھی میسج کنوے ہوتا ہے چھپ کر، جیسے اصحاب کہف. آپ کو معلوم ہے جب وہ دوبارہ اٹھے تھے اور اس وقت بحث کیا چل رہی تھی اسی سوسائٹی میں کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے. اب سارا قصہ کھل گیا کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھا جا سکتا ہے. کئی 100 سال پہلے کے سوئے ہوئے لوگ دنیا میں ہی اٹھ کھڑے ہوئے، تو اگر یہاں ایسے ہو سکتا تو قیامت کے دن کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ اصل میں ہم اس وقت شکست کھاتے ہیں، مشکل میں پڑتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے جب ہم کسی بھی کام کے کرنے کا بس ایک ہی طریقہ اپنا لیتے ہیں اور دوسرے کو حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر. جب ہم ریجڈ ہو جاتے ہیں، جب ہم صرف ٹنل ویژن رکھتے ہیں. ٹنل ویژن کیا ہوتا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی سوراخ سے بس دیکھتے رہنا، محدود چیزوں کو دیکھنا، محدود راستے کو دیکھنا، بس آنکھیں بند، کان بند اور اندھا دھند جدھر لوگ جا رہے ہیں چلتے چلے جانا. یہ نہ سوچنا ضرورت کس بات کی ہے. اب آپ دیکھیے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اذ اوى الفتیۃ الی الکہف، وہ تو چند نوجوان تھے جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی. فتیہ، نوجوان. کیا کہتے ہوئے؟ فقالوا، کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے راہ دکھا، ہمیں تو اپنی رحمت سے نواز، اپنے پاس سے رحمت دے دے. کتنی تڑپ ہے اس دعا میں. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمیں ہمارے اس معاملے میں راستہ دکھا دے. یہ تو اتنے اندھے فتنے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہمیں کیا کرنا چاہیے. لہذا ہم مقابلے سے اب باز آئے. اب یہ شدید ترین فتنوں کی بات ہے. پہلی سٹیج جس میں دعوت قرآن دی جائے گی وہ کم فتنوں کا دور ہے. جب وہ اتنے انتہا کو پہنچے کہ کچھ بھی بس نہ چلے تو پھر کیا ہے، اپنا ایمان کم از کم بچانے کے لیے، یعنی جب تم اتنے کمزور ہو جاؤ کہ تم اپنا ایمان بھی نہیں بچا سکتے تو پھر کیا کرو؟ جاؤ کسی غار میں چھپ جاؤ، پھر کہیں جا کے پناہ لے لو کہ اب تم بے بس ہو. یہ دوسرا رستہ ہے، دوسرا طریقہ ہے. اور اللہ سے دعائیں مانگو، لیکن اپنے ایمان کو بیچ نہیں سکتے، کیونکہ دجال کے فتنے میں یہی کچھ تو ہونے والا ہے کہ لوگ اس کے ڈر سے اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے. تو ایمان نہیں بیچ سکتے. جاؤ پھر غار میں چھپو، پھر کوئی گوشہ عافیت تلاش کرو اور وہاں جا کے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو رکھو، مگر ایمان نہ بیچو. جو لوگ یہ دو باتیں یاد رکھیں گے وہی فتنہ دجال سے بچ سکیں گے. پہلی بات
شدید تڑپ کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا عزم. ایک موقع ہوتا ہے جب کسی معاشرے کے اندر کچھ بیماریاں پھیلتی ہیں, کوئی وبا پھیلتی, تو ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں اور سارا میڈیکل سٹاف آ جاتا ہے. کوئی آفت آتی ہے, مرہم پٹی ہو رہی ہے, دوائی دی جا رہی ہے, ہسپتالوں میں لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے. لیکن اگر آفت اس سے بھی بڑھ جائے کہ آپ کے اپنے مرنے کا خطرہ پڑ جائے, تو پھر ڈاکٹرز کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ خود کو بچانا. ہمارے بس میں نہیں رہا اس سب کا علاج, ہم تو خود مرنے لگے ہیں, ہم تو خود اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بچایا. تو اب کیا ہے, اس آخری سٹیج پر پھر پناہ لے لو تاکہ تمہارا ایمان نہ جائے, جہاں ایمان کو خطرہ ہو. زندگی بچانے والی بات نہیں کر رہی, ایمان کے خطرے کی بات ہو رہی. اور یہاں پر اللہ سے مضبوط تعلق, اور وہاں بھی جا کے یہ نہیں کہ گوشہ عافیت میں مطمئن مزے سے بیٹھ جاؤ, نہیں. آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. پھر اللہ سے خوب دعائیں, اے اللہ تو رستہ بتا, تو دکھا مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, تو مجھے اپنی رضا پہ قائم رکھ. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کمزور بچوں کی مدد فرماتا ہے, کس طرح ان کو ایک نشانی بنا دیتا ہے, کس طرح وہ اس فتنے سے بچتے ہیں. اس کے بعد اگلا واقعہ اگر آپ دیکھیں, وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اس دوسرے واقعے میں کیا ہے کہ ایک شخص اپنے مال و دولت پہ بھروسہ کر کے آخرت کو بھول جاتا ہے, وہ دنیا کے فتنے کا شکار ہوتا ہے. تو دجال کے فتنے کے علاوہ بہت بڑا فتنہ جس میں آج کے مسلمان گھرے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ دولت کا فتنہ, مال کا فتنہ. اور اپنے فرض کو بھولے ہوئے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ دنیا میں اس طرح گم ہیں گویا یہی ان کے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس میں بہت سارے سبق ہیں, اور اس میں سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ کوئی شخص علم کے کسی بھی مقام پر ہو, حتیٰ کہ اللہ کا نبی بھی ہو, تو اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں یا مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں. پھر آخری واقعہ سورت کا ذوالقرنین کا واقعہ ہے. ذوالقرنین ایک بہت ہی عادل بادشاہ تھا. دولت اور علم کے بعد کیا فتنہ ہوتا ہے؟ اقتدار, حکومت. ٹھیک ہے, اقتدار اور حکومت. لیکن ایسے لوگوں کے لیے اقتدار اور حکومت فتنہ نہیں ہوتی جن کے اندر خدا ترسی ہوتی ہے. تو اخسرین اعمالہ کون ہے؟ جو خدا کو بھول کر دنیا میں جابر بنے ہوئے ہیں, ظالم بنے ہوئے ہیں. یعنی یہ سارے واقعات دراصل کس بات کی بہترین وضاحت کرتے ہیں؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے, نقصان کن کا ہے؟ جو اللہ کو بھول کر باغوں کے پیچھے لگے ہوئے, جو اللہ کو بھول کر حکومت کرتے ہیں, جو اللہ کو بھول کر علم حاصل کرتے ہیں. جب تک ان سب چیزوں کے اندر خدا کی یاد ہو, جب ان سب چیزوں کے پیچھے ایک مقصد ہو اور صبر کے ساتھ یہ سب کچھ حاصل کیا جائے اور حلال طریقوں سے حاصل کیا جائے اور جائز طریقوں سے اور حق کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کیا جائے, تو یہ سب کچھ عبادت بن جاتا ہے. علم اور دولت اور مال اور حکومت اور اقتدار اور ٹیکنالوجی, ان ساری چیزوں کے حصول کے باوجود بھی جب دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے, آخرت کے حساب اور جواب دہی کا احساس ہوتا ہے, تو ہی انسان مفید ترین کام کرتا ہے. ورنہ ساری ترقیاں انسان کے لیے سوائے خسارے میں اضافے کے کچھ نہیں. یہی سورت کے آغاز میں تھا, لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا, اور یہی ڈسکرپشن اینڈ میں دی گئی, وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. بار بار جہنم کا ڈراوا کہ بہت بھیانک چیز ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بھلا کے صرف دنیا کو اپنی منزل بنا لیا. ان کی ساری کوششیں صرف دنیا اورینٹڈ تھی, صرف دنیا ہی کے رخ پہ جا رہی تھی.
صرف دنیا سامنے تھی اور آخرت بھولے ہوئے تھے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جو کسی بھی چیز کے فخر، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ کی بات کو ہلکا سمجھتا ہے اور اللہ کے دین اور اللہ کے کلام کو چھوٹی چیز سمجھتا ہے، ان کا انجام پھر یہی ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کا بھی کوئی وزن نہ ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم، کیوں؟ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. انسان کس چیز کا مذاق اڑاتا ہے؟ جسے وہ چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے. آیات کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ جن کے دل میں آیات کی کوئی وقت نہیں. اسی لیے جب لوگوں سے یہ کہا جائے کہ آؤ قرآن پڑھو تو بعض اوقات وہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ، ہنس کے، کہ گویا آپ نے ان کو کسی معمولی کام کا بتا دیا. یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے، اس کے لیے بھی کہیں داخلہ لینے کی ضرورت ہے؟ یہ تو گھر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت پتہ ہی نہیں نا. وہ سمجھتے ہیں یہ کام خود ہی کیے جانے والا ہے، خود ہی کر سکتے ہیں، ہم خود کو علامہ سمجھتے ہیں اس کا. دنیا کی تعلیم لینی ہو تو کالج اور یونیورسٹی جانے کی ضرورت ہے اور کئی سال لگانے کی ضرورت ہے. قرآن کو سیکھنا ہو تو خود ہی کافی ہے. ہم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کوئی بیٹا نہیں اللہ کا، الہ واحد. یہ ہے پیغام جو دنیا کو دینا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اور یہ کام کب ہوگا؟ جب مکمل اخلاص ہوگا، جب سارے اغراض، سارے مقاصد، ساری چیزیں پیچھے چلی جائیں گی اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے یہ کام کیا جائے گا. ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں پنپتے؟ کیوں نہیں میسج آگے جاتا؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے کچھ اور اغراض ہوتی ہیں، کچھ اور مفادات چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو بیک آف مائنڈ ہوتے ہیں. کچھ لوگ قرآن کس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ذرا ہماری جان مال میں برکت ہو جائے گی، بیماریوں سے شفا ہو جائے گی. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جن کے حل کے لیے ہم نے اس کتاب کو ٹول بنایا ہوا ہے. حالانکہ یہ کتاب اس سے بہت بڑے مسائل کے حل کے لیے آئی ہے، اور سب سے بڑے مسئلے کے حل کے لیے. کون سا سب سے بڑا مسئلہ؟ آخرت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ. سورت کے شروع میں کیا بتایا گیا؟ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن. یہ اس کام کے لیے آئی ہے کتاب. ہم نے اس کو وظیفوں کی کتاب بنا لیا، ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا لیا، ہم نے اس کو بیماریوں کے علاج کی کتاب بنا لیا، ہم نے اس کو بس اپنے علمی غرور اور تکبر کے اظہار کا ذریعہ بنا لیا. ہم بڑے نیک ہیں اور ہم بڑے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، فخر اور غرور کا ذریعہ بنا لیا. تو بات یہ ہے کہ جب تک شرک سے پاک، اور شرک سے مراد یہاں ریاکاری اور دکھاوا اور شہرت کی طلب اور مشہور ہونے کی خواہش اور لوگوں میں ہر دل عزیز ہونے کی جو غرض ہے پیچھے دلوں میں چھپی ہوئی، جب تک وہ نہیں نکلے گی اس وقت تک میسج وہاں تک نہیں جاتے. ورنہ تو کیا ہوگا؟ جب ہمارے مفاد کو زیادہ پہنچے گا ہم کہیں گے ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کام. وہ گھر میں بیمار ہو گیا ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کام. وہ شادی آ گئی ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کام. وہ بچہ پیدا ہو گیا میرا، میں چھوڑ رہی ہوں یہ کام. وہ میرے شوہر کو پسند نہیں، میں چھوڑ رہی ہوں یہ کام. ہر دوسری بات پہ ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کام. ہر دوسری بات پہ مقصد بھولا ہوا ہے. ہم کبھی سوچیں کہ اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے جو کتاب اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے دے دی ہے اس کو ہم ہر دوسری بات پہ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیا اسی لیے یہ کتاب ہے؟ اسی لیے پیغمبر آئے؟ پھر فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا تو پھر پتہ نہیں ان کی دنیا خراب ہو جائے گی، یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کی طرف گئے تو شاید دین کا نقصان ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی کہ دونوں کو کمبائن کریں. سب ماؤں کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے زندگی کا کچھ حصہ یا کچھ وقت ضرور اس کام کے لیے مقرر کریں کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا،
قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. یہ ہم سب پر فرض ہے، لازم ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کافروں کو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. اور یقین کیجئے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے یا دین پڑھیں گے تو وہ دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم بچوں کو کمپٹیشن پہ رکھتے ہیں. کس کے؟ صرف دنیا کے. وہ فلاں بچہ اس یونیورسٹی میں پہنچ گیا، فلاں بچہ اس مقام پہ پہنچ گیا، میرا بچہ دنیا میں پیچھے رہ گیا، لہٰذا مجھے اسے دنیا میں سب سے آگے لے کے جانا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس کی آخرت کے لیے بھی تھوڑا سا وقت اگر آپ قربان کر دیں گے تو جو وہ پیچھے رہے گا اس سے کہیں آگے بھی جا سکتا ہے. لیکن ہم اس قربانی کے لیے تیار نہیں جو تھوڑی سی بھی ہو سکتی ہے. تو جب ہماری ساری ایفرٹ صرف دنیا سے اٹھ کے دنیا میں ہی رہیں گی، کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کام محض تمنا اور آرزوؤں سے نہیں ہوں گے. اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، تڑپنا پڑے گا، اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں اور باقی لوگوں کو بھی لے کے. اور صرف گھر والے نہیں، یہ تو پہلا سٹیپ ہے. ہمارے لیے تو کیا حکم ہے؟ ساری انسانیت، اور انسانیت میں سے خصوصاً ان لوگوں کو جنہوں نے اس وقت اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے اور اس غلط عقیدے کی بنیاد پر ایک دشمنی پال رکھی ہے ایک سچائی سے. ان کی اصلاح علمی کو دور کیا جائے اور دین کی طرف ان کو لایا جائے. تو بات ہے ترجیح کیا ہے، ہماری پرائرٹی کیا ہے، پریفرنس کیا ہے، ہمارے لیے اہم کیا ہے. یہ چھوٹی سی دنیا جو آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر برابر نہیں، یا وہ بڑی جنت کہ جس کی وسعت زمین و آسمان برابر ہے. یہ ہر ایک کو اللہ نے عقل اور دماغ دیا. خود سوچیے اور فیصلہ کیجیے. دنیا کے لیے بھی کام کیجیے، لیکن اتنا جتنا اس میں رہنا ہے آپ نے، جتنے دن کے لیے یہ چاہیے آپ کو. اور آخرت کے لیے بھی تڑپیے جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ بیلنس قائم کرنا سکھا دے اور اعتدال کی زندگی دے کہ ہم نہ دنیا سے غافل ہوں اور نہ اپنی آخرت کو بھولیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.